اٹلانٹس کا کھویا ہوا شہر تاریخ کے سب سے دلکش اور دیرپا اسراروں میں سے ایک رہا ہے، جو ہزاروں سالوں سے تخیل کو جلا دیتا آیا ہے۔ یہ ایک عظیم تہذیب کی کہانی ہے جو سمندر کے نیچے کھو گئی، اپنے وجود، زوال اور ممکنہ مقام کے بارے میں سوالات چھوڑتے ہوئے۔ یہ کہانی قدیم یونان میں شروع ہوتی ہے، جہاں فلسفی افلاطون نے تقریباً 360 قبل مسیح میں اپنی تحریروں میں اٹلانٹس کے تصور کو متعارف کرایا۔ اپنی مکالمات ٹیمائس اور کریٹیاس میں، اس نے ایک خوشحال اور طاقتور تہذیب کا ذکر کیا جو اس کے وقت سے تقریباً 9000 سال پہلے موجود تھی، جو ہرکولیس کے ستونوں سے آگے واقع تھی، جسے ہم آج جبرالٹر کی کھاڑی کے طور پر جانتے ہیں۔ افلاطون کے مطابق، یہ تہذیب اپنے وقت سے بہت آگے تھی، اس کے پاس بے پناہ دولت، جدید ٹیکنالوجی اور ایک ایسا فوجی نظام تھا جو اقوام کو فتح کر سکتا تھا۔ تاہم، اپنی طاقت اور خوشحالی کے باوجود، اٹلانٹس کے لوگ لالچی، کرپٹ اور بے وقوف ہو گئے۔ افلاطون نے لکھا کہ ان کی غرور نے دیوتاؤں کو غضبناک کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کا بالآخر خاتمہ ہوا۔ اٹلانٹس کی عظیم تہذیب کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک دن اور رات میں سمندر میں غرق ہو گئی اور بے نشان ہو گئی۔ اٹلانٹس کی کہانی، تاہم، افلاطون کی تحریروں کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ صدیوں کے دوران، اس کہانی نے مہم جوؤں، مورخین اور تحقیق کے شوقین افراد کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا، جس سے اٹلانٹس کے ممکنہ مقام کے بارے میں بے شمار نظریات پیدا ہوئے۔ کیا یہ ایک حقیقی جگہ پر مبنی تھی، یا یہ صرف افلاطون کا ایک انتباہی قصہ تھا تاکہ اس کے ذریعے غرور اور تکبر کے خطرات سے آگاہ کیا جا سکے؟ بعض مورخین کا ماننا ہے کہ اٹلانٹس شاید ایک مبالغہ آمیز کہانی تھی یا ایک خیالی بیان، جبکہ دوسرے یہ اصرار کرتے ہیں کہ افلاطون ایک حقیقی تہذیب کی بات کر رہے تھے جو وقت کے ساتھ گم ہو گئی۔ کئی مقامات کو اٹلانٹس کے کھوئے ہوئے شہر کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کچھ افلاطون کے بیان سے قریب اور کچھ زیادہ قیاساتی۔ سب سے مقبول نظریات میں سے ایک اٹلانٹس کو بحیرہ روم میں واقع سمجھتا ہے۔ جزیرہ سانتورینی، جو تقریباً 1600 قبل مسیح میں اپنے زبردست آتش فشانی پھٹنے کے باعث مشہور ہے، کو ایک ممکنہ امیدوار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ پھٹنا جزیرے کا زیادہ تر حصہ تباہ کر گیا اور ایک زبردست سونامی پیدا ہوا، جس کے باعث کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اٹلانٹس کہانی کی تحریک ہو سکتی ہے۔ دوسروں کا خیال ہے کہ کریٹ کا جزیرہ، جو قدیم مینوئن تہذیب کا مرکز تھا، جس کے پاس جدید طرزی تعمیر اور ٹیکنالوجی تھی، لیکن یہ اچانک غائب ہو گیا، اٹلانٹس کا ممکنہ مقام ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کھویا ہوا شہر کیوبا یا بہاماس کے قریب واقع ہو سکتا ہے، جس کا ثبوت زیر آب موجود ایسی ساختیں ہیں جو ڈھانچوں اور کھنڈروں کی طرح نظر آتی ہیں۔ پھر کچھ غیر معمولی نظریات ہیں، کیا اٹلانٹس انٹارکٹیکا میں واقع ہو سکتا ہے، برف کی تہوں کے نیچے دفن، یا پھر برمودا تکون میں، ایک ایسا علاقہ جو پراسرار گمشدگیوں کے لیے مشہور ہے، چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ صدیوں تک، مہم جو اور آثار قدیمہ کے ماہرین اٹلانٹس کی حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے کئی مہمات پر روانہ ہوئے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ جواب سمندر کے نیچے چھپا ہو سکتا ہے، جہاں مہمات نے سمندر کی تہ میں عجیب و غریب تشکیلیں اور ڈھانچے دریافت کیے ہیں۔ کینری جزائر کے ساحل کے قریب زیر آب مہم جوؤں نے ایسی شکلوں کو دریافت کیا جو بڑے، ہندسی اشکال کی طرح دکھائی دیتی ہیں، جنہیں بعض لوگ اٹلانٹس کے آثار سمجھتے ہیں، جو ایک قدیم سیلاب یا زلزلے کی وجہ سے زیر آب ہو گئے۔ تاہم، یہ دریافتیں اکثر مزید سوالات کا باعث بنتی ہیں بجائے کہ جوابات فراہم کریں۔ کیا یہ واقعی اٹلانٹس سے منسلک ہو سکتی ہیں، یا یہ صرف قدرتی تشکیلیں ہیں جنہیں مہم جوؤں نے غلط سمجھا؟ اٹلانٹس کے تمام نظریات میں شاید سب سے پراسرار اور دیرپا نظریہ اس کا برمودا تکون سے تعلق ہے۔ برمودا تکون، جو بحر اوقیانوس کے ایک علاقے کو میامی، برمودا، اور پورٹو ریکو کے درمیان محدود کرتا ہے، جہازوں اور طیاروں کی پراسرار گمشدگیوں کے لیے مشہور ہے۔
بعض نظریہ ساز یہ تجویز کرتے ہیں کہ اٹلانٹس شاید اس علاقے میں کہیں واقع ہو، جو وقت قدرت یا شاید کسی قوت کے ذریعہ دنیا سے چھپ گیا ہو۔ حالانکہ ان دعووں کی حمایت کرنے کے لیے کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے، برمودا تکون کی پراسرار شہرت صرف یہ یقین مزید پختہ کرتی ہے کہ اٹلانٹس حقیقت ہو سکتا ہے، جو لہروں کے نیچے چھپ کر دریافت ہونے کا منتظر ہے۔ صدیوں کی تلاش اور بحث کے باوجود، اٹلانٹس کے وجود کا مسئلہ ایک حل نہ ہونے والا معمہ ہے۔ لیکن حتیٰ کہ اگر شہر خود کبھی دریافت نہیں ہوا، اس کی میراث انکار سے باہر ہے۔ اٹلانٹس کی کہانی نے دنیا بھر کی ثقافتوں کو متاثر کیا ہے، آرٹ، ادب، فلموں اور یہاں تک کہ سازشی نظریات کو جنم دیا ہے۔ یہ کھوئے ہوئے علم کی ایک علامت بن چکا ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ انسانیت اپنی صلاحیتوں تک پہنچ کر کیا حاصل کر سکتی ہے، لیکن یہ غرور اور تکبر کے خطرات کے بارے میں بھی ایک انتباہی کہانی ہے۔ ایک یوٹوپی کی معاشرتی حکومت کا عروج اور زوال ایک لمحے میں تاریخ میں گونجتن ہے، سلطنتوں کے عروج و زوال سے لے کر تہذیب کی نرمی تک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ابھی کر لیں۔ شکریہ دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جہاں ہم اور بھی تاریخی راز اور کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے، اپنا خیال رکھیں۔